محترم صدر صاحب، माननीय मेहमान خصوصی، اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام شخصیات، معزز سامعین، السلام علیکم۔ میں اپنی بات اردو میں ہی کہنا چاہوں گا کیونکہ اردو کا فروغ بھی ضروری ہے۔ ویسے میں نے کتاب تو نیپالی میں لکھی ہے، لیکن کہیں کہیں اردو بھی بولنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہاں پہ زیادہ تر لوگ اردو سمجھ سکتے ہیں۔ میں کہوں 100% لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں تو اس لیے میں اردو ہی میں اپنی بات رکھوں گا۔ آواز آ رہی ہے نا؟ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اسلامی سنگھ اور مدھور سندیش پبلیکیشن کا، جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، آواز تو آ رہی ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں اسلامی سنگھ اور مدھور سنگھ کے پورے اسٹاف کا، جنہوں نے اس کتاب کے چھپنے میں اپنی بھرپور تعاون دیا۔ میرا جو ہے تعارف تو ڈاکٹر عمران صاحب موٹے طور پر کرا ہی چکے ہیں، لیکن میں اس میں جو ہے میں اور تھوڑا سا جو ہے باتیں رکھنا چاہوں گا۔ اس میں میں اپنا جو ہے تعلیمی سفر، جو عصری تعلیم اور دینی تعلیم کس طرح سے کیا، اس کے بعد جو ہے لکھنے اور پڑھنے کا شوق مجھے کیسے پیدا ہوا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ جو ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچے اس سے۔ اس کے بعد میں کچھ دینی بات بھی کروں گا، تھوڑی سی دینی بات جو میرے ذہن میں کھٹکتی ہے باتیں، کیونکہ اب ایسے دانشوروں کی محفل میں کبھی کبھی موقع ملتا ہے اپنی بات کہنے کا، تو کچھ دینی بات بھی کروں گا۔ آخر میں کتاب کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا، کیونکہ زیادہ تر باتیں تو ڈاکٹر عمران صاحب کر ہی چکے ہیں۔ تو میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MSc کرنے کے بعد جو ہے نیپال گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ آف مائنس اینڈ جیولوجی، جو کہ لنچور میں ہے، وہاں پہ ماہر ارضیات مطلب جیولوجسٹ کے پوسٹ پہ فائز ہوا، اور وہیں پر میں 32 سال تک میں نے سروس کی، کیونکہ اور ملک میں اور اس کے جو برانچز نہیں ہیں، صرف یہی ہے، تو 32 سالوں تک میں یہیں رہا کاٹمانڈو میں، کھانی تدرگر میں، اور اس کے بعد سہ سچیو کے پوسٹ سے ریٹائر ہوا۔ سروس کے دوران میں نے نیدرلینڈ سے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کیا، اور اسی سلسلے میں ٹریننگ ورکشاپ میٹنگ وغیرہ کے لیے مختلف ممالک میں جانے کا موقع ملا، جیسے چائنا، آسٹریلیا، فن لینڈ، جرمنی، اسپین وغیرہ۔ یہ وہی اسپین ہے جہاں پر کئی سو سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، لیکن جب میں وہاں گیا تو ایک بھی مسجد دیکھنے کو نہیں ملی۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جس دن مسجدیں تھیں وہ سب چرچ میں تبدیل ہو چکی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ بہرحال سروس کے دوران میں مطلب جیولوجیکل سروے کے سلسلے میں ملک کے 2-3 ضلعوں کو، ہمالیہ ضلعوں کو چھوڑ کر سبھی ضلعوں میں جانے کا موقع ملا۔ اس سے مجھے ملک کو بہتر سمجھنے کا موقع بھی فراہم ہوا۔ ملک میں لوگ کس طرح رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کتنی غریبی ہے۔ پہاڑوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی کس طرح غریبی ہے ہمارے ملک میں، طرح علاقے میں تو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ تو میرا عصری تعلیم کا سفر رہا کہ میں نے MSc کرنے کے بعد سروس کی اور ریٹائر ہوا۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، تعلیم کو ہم 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں موٹے طور پر، عصری تعلیم اور دینی تعلیم۔ میرے نزدیک تو اہمیت تو دونوں کی ہے، لیکن میرے نزدیک دینی تعلیم افضل تعلیم ہے۔ ہم لوگوں کے لیے دینی تعلیم افضل تعلیم ہے، اور مجھے اس کا افسوس ہے اور رہے گا بھی کہ دین میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکا۔
لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں کوشش کرتا رہا. دینی تعلیم میں نے صرف اپنے گاؤں کے مدرسے سے، جو لمبنی مطلب اس میں لمبنی سبھی لوگ جانتے ہیں، لمبنی نگر پالکا ہی میرا گاؤں ہے، اسی میں وہیں گاؤں شیولہ اسی میں، تو وہاں پہ مدرسہ سے جو بھی ہے تو وہیں کے مدرسہ میں نے 5 درجہ تک جو ہے دینی تعلیم حاصل کی. اس سے آگے کے وہاں پہ پڑھائی نہیں ہوتی، تو میں جو ہے لمبنی ہائی اسکول میں درجہ 6 میں داخلہ لے لیا، اور وہاں سے میرا عصری تعلیم جو ہے سفر شروع ہو گیا وہاں سے. تو اسی مدرسے سے میں نے اردو، ہندی، عربی اور انگلش لکھنا پڑھنا سیکھا. ابھی اس وقت جو مدرسہ صرف 2 کمرے، چھوٹے چھوٹے 2 کمروں پہ مشتمل تھا. 40-50 بچے پڑھتے تھے. ایک مولانا صاحب تھے، وہی پڑھاتے تھے. لیکن ابھی یہ مدرسہ نذیر الحسن صاحب کی کوشش سے جو ابھی 4 کمروں پہ مشتمل ایک مدرسہ بن چکا. چھوٹی سی خوبصورت سی مسجد بھی بن گئی ہے. تو ابھی اچھا ہو گیا، پڑھانے والے بھی تعداد، پڑھانے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، بچے بھی بڑھ چکے ہیں. لیکن آپ لوگ یہ بات سمجھیے کہ نذیر الحسن سے میری جان پہچان تھی، اس لیے میرے گاؤں میں انہوں نے مدرسہ بنایا. ایسی بات نہیں ہے. میں بھیراواں میں رہتا ہوں، گاؤں میں کبھی کبھی 2 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ پہ جاتا ہوں. ایک دفعہ بدلتی 4 ہفتے کے بعد میں گاؤں میں گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا گاؤں کا مدرسہ جو ہے بن رہا ہے. میں نے سوچا کیسے بن رہا ہے، لوگوں نے بتایا انڈیا سے ایک سنستھا ہے جو وہی بنوا رہی ہے. تب میرے دماغ میں آیا تو نذیر صاحب اس کے صدر تو وہی ہوں گے. تو میں نے نذیر صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا رہے شیولہ میرے گاؤں کا، انہوں نے کہا رہے شیولہ آپ کا گاؤں ہے. انہیں بھی جو ہے وہ ہوا کہ تعجب ہوا کہ آپ ہی کا گاؤں شیولہ ہے، مجھے تو معلوم نہیں تھا. تو اس طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں انڈیا والے جس کی جان پہچان ہے اس کی طرف جھک جاتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا، ان کو بھی نہیں معلوم تھا وہ گاؤں مطلب میرا گاؤں ہے، اور میرے گاؤں میں مدرسہ بن رہا ہے، مجھے بھی نہیں معلوم تھا. بعد میں مجھے پوچھا. میں وہاں کا میرے جو ہے میں اس سے جڑا رہا جو دین سے، تو میرے گھر کا ماحول دینی تھا. تو ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ میں نے گاؤں مطلب اپنے گھر سے ہی کیا. تو میرا گھر کا ماحول دینی تھا، اس لیے میں دین سے وہاں بھی جڑا رہا. اس کا انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد میں نے پرائیویٹ طور پر اردو اور سنسکرت میں بھی انٹرمیڈیٹ کیا. ابھی یہ کیوں کیا اس کی الگ تفصیل ہے، لیکن بہرحال کیا میں نے. تو اس سے مجھے 2 فائدے ہوئے. اردو انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد میری اردو کچھ اچھی ہو گئی، اور سنسکرت میں انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد سنسکرت سے آگے سنسکرت مطلب ایسی بھاشا ہے جو ہم لوگ نیپالی زبان کو اچھے کرنے میں اس کا بہت ہی امپارٹنٹ رول ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں میری نیپالی زبان جو تھوڑی بہت جو اچھی ہوئی ہے، بہت اچھی تو نہیں کہہ سکتا، اس میں سنسکرت کا بھی کچھ رول ہے. کیونکہ میں نے صرف SLC تک نیپال میں پڑھا ہے، اس کے بعد میں انڈیا میں پڑھا ہوں. کیونکہ اس کے نیپال سے تو نیپالی زبان سے میرا ناطا تو بہت دنوں تک ٹوٹا رہا. جب یہاں سروس میں آیا تو پھر میں نیپالی زبان سے جڑا. تو اس کی اور میں نے جو انٹرمیڈیٹ کیا، میں نے درجہ 5 کلاس تک، جو 5 منٹ باقی ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے جو میں نے 5 تک کیا تھا، اسی کے بیسس پہ میں نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے اس وقت مدرسوں میں کتنی معیاری تعلیم ہوتی تھی. تو ابھی بھی ہوتی ہے، لیکن میں وہ معیار نہیں دیکھ پا رہا ہوں. تو میں جو بات لکھ کر اس کو پڑھ ہی دیتا ہوں، جلدی ہو جائے گا. میں نے اس کا انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے UMU میں داخلہ لیا. 5 سال تک رہا وہاں پہ. MSc BSc وہیں سے کیا. وہاں بھی مجھ کو دینی ماحول ملا. اس کے بعد جو ہے میں کاٹمانڈو میں آ گیا سروس کے دوران. اس وقت اسلامی سنگھ میں نعیم نوشاد صاحب تھے، ان کے ذریعے میں اسلامی سنگھ سے جڑ گیا. تو یہاں بھی مجھے دینی ماحول ملا. کہ اللہ کا کرم ہے، مجھے مطلب
دینی ماحول ملتا گیا، اس لیے جو ہے میں دین سے دور نہیں جا پایا. میں ایسا دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ دین سے دور چلے جاتے ہیں. مجھے کتاب وغیرہ لکھنے کا شوق پہلے سے تھا، لیکن یہ شوق پیدا کرنے میں میرے بڑے بھائی مرحوم جناب حفظ اللہ صاحب کا بہت اہم رول ہے. انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن ان کو اسلامی تاریخ ناول بہت پسند تھا. اسلامی تاریخی ناول پڑھنا بہت پسند تھا. پڑھنے کے بعد مجھ سے کہا لو تم کتاب پڑھو، اس سے تمہیں اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں جانکاری حاصل ہوگی. تو میں بھی پڑھتا تھا. تو کیونکہ وہ کتابیں جو ناول کی طرز پہ ہوتی تھیں تو پڑھنے میں اکتاحت بھی نہیں محسوس، مجھے لگاؤ بن جاتا تھا، میں پڑھتا رہتا تھا. تو اس سے مجھے کیا ایک ملا کہ اگر بچوں میں شوق پیدا کرنا چاہیے، پڑھنے کا شوق پیدا ہو، تو ان کو اسلامی کہانیاں وغیرہ اس طرح سے پڑھنے کو دیجیے تاکہ ان میں پڑھنے کا شوق پیدا ہو. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. ان کا شوق پیدا کرنے کے لیے اسلامی کہانیوں میں جو بچوں کا دل لگ جاتا ہے، اسے ڈائریکٹ دیں گے پڑھنے کے لیے، وہ چیزیں نہیں پڑھیں گے، تو اسی دھیرے دھیرے شوق پیدا ہو جائے گا. مجھے لکھنے کا شوق بھی تب ہوا جب میں یہاں کے جو آیا تو اخباروں وغیرہ میں اور میگزین ٹیلی ویژن میں دیکھتا تھا جو ہے اسلام کے بارے میں بہت جو ہے غلط پیش کرتے تھے لوگ. تو میں سوچتا تھا کیوں نہ اس کا جواب دیا جائے. پھر بعد میں نے اس کا جواب بھی لکھا، کچھ اس میں چھپا بھی، اس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوئی، اور میں چھوٹے موٹے آرٹیکل لکھنے لگا. میگزین اور پترکا وغیرہ میں وہ بھی چھپتے تھے. بعد میں مجھے یہ پتہ چلا ہمارے یہاں کے مدرسوں میں جو ہے نیپال کے بارے میں کچھ پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے. تو میں نے وہاں کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا اردو زبان میں کوئی کتاب نہیں ہے، ہمارا جو ہے میڈیم اردو ہے، تو اس لیے اردو میں جو ہے کتاب نہیں ہے تو نہیں پڑھاتے. تو پھر میں نے اردو میں کتاب لکھی جغرافیہ، جو 3 حصوں پر ہے جو تو بھی. لیکن اس سلسلے میں سابق کے سلسلے میں پورے نیپال میں گھومتا رہتا ہوں. ترائی علاقوں کے مدرسوں میں جا کر میں نے کہا کتاب پڑھائی، تو وہ تو کہتے تھے پڑھائیں گے لیکن نصاب میں نہیں رکھتے تھے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ شخص کیا ہے، دیوبندی ہے، بریلوی، اہل حدیث کیا ہے. اگر ان کے فرقے سے ہوا تو نصاب میں شامل کر لیتے تھے، فرقے سے تو نہیں ہوا تو نہیں کرتے تھے. تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ بھائی ہمارے علماء حضرات نے ہمارے مطلب قوم کو کس طرح فرقوں میں بانٹ دیا کہ غیر دینی معاملات میں بھی وہ فرقہ ڈھونڈتے ہیں. نیپال کے جو کیا دار اس میں دین کچھ بھی نہیں ہے، صرف نیپال کے بارے میں اس میں فرقہ ڈھونڈتے ہیں. تو اس لیے جبکہ دیکھیں قرآن میں کہا گیا ہے جن لوگوں نے دین کو پارا پارا کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. اور سوچئے ہمارا تعلق ہی جو رسول اللہ سے کٹ گیا تو ہم کہاں پہ ہیں. تو اس طرح سے میں چاہوں گا کہ لوگ فرقوں میں نہ بٹیں. ابھی تو یہاں بھی جیسے ہم اسی پہ بات کر رہا ہوں، تھوڑا کتاب کے بارے میں تو بات کر. فرقوں میں جو ہے یہاں تک ہوا کہ ہم ایک ہی محلے میں الگ الگ مسجد بنا لیتے ہیں، ہر فرقے والی مسجد، اور فرقے پہ چڑھ کے کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری قوم کو متحد کر دے. ادھر فرقوں کی 4 مسجد 5 مسجد بنا کے بیٹھے اللہ سے دعا کر رہے ہیں منبر پہ چڑھ کے کہ اللہ ہماری قوم کو متحد کر دے. اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کپڑوں کو بھی ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا ہے. ہری ٹوپی ہے بریلی، اونچا پائجامہ ہے دیوبندیہ ہے، تبلیغی جماعت، لال رومال ہے تو اہل حدیث. اب اس ایسے حال میں سوچیے اللہ تعالیٰ کی مار ہم پہ نہیں پڑے گی تو کس پہ پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے کہ اس کی آیتوں میں غور فکر کرو، لیکن ہم نے غور فکر کرنا ہی چھوڑ دیا، اس لیے ہماری حالت ہو رہی. میرے ذہن میں ایک اور تھوڑی سی معذرت ہے، میرے ذہن میں ایک بات اور آ رہی ہے کہ میں جب 8ویں اور 9ویں صدی کی طرف دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں جو ہے بہت سے سائنسداں ہمارے اندر سے پیدا ہوئے ہیں، تو مسلم سائنسداں. تو میں سوچنے میں ضرور کہ اس وقت تو وہ لوگوں نے عصری تعلیم ہی تو وہ دینی تعلیم ہی تو حاصل کی ہوگی، مدرسوں سے حاصل کی ہوگی، لیکن اس وقت لگتا ہے مدرسوں کی تعلیم میں عصری تعلیم بھی شامل تھی. اور مجھے تعجب اور کیوں آج جو ہے مدرسوں سے جو ہے عصری تعلیم کو ہٹا کے خالص دینی کر دیا گیا، کیوں ہمارے مدرسوں سے سائنسٹسٹ نہیں نکلتے ہیں. اس پہ بھی ہماری قوم کو سوچنا ہوگا، خاص طور سے علماء کرام کو جو نصاب تیار کرتے ہیں. اس سلسلے میں
اسلامی संघ نے कुछ काम तो किया है, लोअर लेवल तक ही सही, लेकिन ये काम जो है इसके लिए हमको मतलब हौसला अफजाई करना चाहिए इस्लामी संघ का, और मैं चाहूँगा कि ये जो है काम जो है हायर लेवल के एजुकेशन तक पहुँचे। उसके बाद नेपाली लिखने के सिलसिले में नजरुल हसन साहब ने मुझे एक तर्जुमा के लिए कहा, सरुद्दीन सलाई साहब कुरान का तारीफ, उसका तर्जुमा मैंने किया, लेकिन तर्जुमा से मुझे ये तजुर्बा हुआ तर्जुमा करने से आसान किताब लिखना है, और क्योंकि किसी की ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। कभी कभी ऐसे अल्फाज होते हैं कि दूसरी ज़ुबान में उस अल्फाज के हम माना अल्फाज मिलते ही नहीं हैं, और उसको कैसे तर्जुमा किया जाए बड़ी मुश्किल होती है, बहुत टाइम भी लगता है और दिमाग में भी जोर पड़ता है। तो इसलिए हमको किताब लिखना ही आसान लगा, क्योंकि किताब लिखने में टाइम तो लगता है, लेकिन जब हम मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, खाका बना लेते हैं, तो उसको अपनी ज़ुबान में ढालना आसान हो जाता है, और फिर आप लिखने में हो जाता है। इसी सिलसिले में मैंने इस्लाम मनारी किताब लिखी, औरतों के बारे में बहुत सी टीका टिप्पणी आती थी जो हमारे अखबारों में, तो मैंने उसमें एक किताब लिखी, नजरुल हसन साहब को दिया कि देखिए छपने के लायक तो छपाई, तो उन्होंने पढ़े, कहा नहीं ये अच्छी किताब छापी जा सकती, उन्होंने छापा भी, बल्कि इसका नाम उन्होंने ही तजवीज़ किया, इस्लाम मनारी छोटा सा रखिए, मैंने और नाम दिए थे, तो ये नाम भी मुझको पसंद है, और बहरहाल इस्लाम मनारी छपी, और नेपाली भाषा में ये किताब बहुत मतलब मकबूल है, और इसके कई एडिशन छप भी चुके हैं। उसके बाद नजरुल हसन साहब जी थे, उसके बाद और किताबें छपी जो उतनी यहाँ समय सिद्धि से तो नजरुल हसन साहब ने कहा कि सीरत भी कुछ लिखिए, सीरत भी कोई जामे किताब नहीं। उसके बाद मैं इस पर काम किया, बहरहाल अब टाइम ख़त्म हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा अब शार्ट ही कर देता हूँ। बहरहाल सीरत की किताब पर मैंने काम किया, इसमें जो है नजरुल हसन साहब का बहुत ही बड़ा अहम रोल रहा है, और लोग समझते हैं मैं बार बार उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये सच है कि उन्हीं की वजह से आज मैं जो है किताब लिखने में कामयाब हुआ। उन्होंने मशवरा नहीं दिया होता तो मेरा जहाँ नहीं छोटी छोटी किताबें लिखूँ, लेकिन उन्हीं के मशवरा से जो है मैं इसमें हुआ। किताब के बारे में तो हमारे डॉक्टर इमरान साहब डिटेल में कह ही चुके हैं, कि उन्होंने जो कुछ कमेंट किया उसमें मैंने भी किताब जो आके यहाँ पे देखा शुरू में, तो जी शुरू में मैंने देखा जो नक्शा वर्ल्ड का दिया गया है, उसमें मेरा मकसद था कि सऊदी अरबिया दिखे कहाँ पे है वर्ल्ड में, लेकिन वो नहीं दिख रहा है, तो उसमें मेरी भी नज़र उस पर गई, लेकिन उसके बाद में एडिशन में जो है उसमें बहरहाल किया जाएगा। एक बात, सीरत पे लिखना इतनी ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं कि किताब तो मतलब समुद्र में कतरा के बराबर है, और सीरत पे लिखी जाने वाली दुनिया में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किताब लिखी सबसे ज़्यादा उन्हीं पे लिखा गया है, लेकिन इसके बरअक्स भी उनके खिलाफ भी बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। पिछले 100 सालों में 6000 किताबें लिखी गई हैं। सालाना आप देखिए औसतन 5000 किताबें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लिखी जाती हैं। लेकिन आप यहाँ एक गौर कीजिए, एक बात और है कि इन्हीं 100 सालों में लिखने वाले ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं, इन्हीं 100 सालों में वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस्लाम जितनी तेज़ी से फैला है बाकी सदियों में उतनी तेज़ी से नहीं फैला है। ये भी गौर करने की बात, अल्लाह ताला मतलब निगेटिव उसमें पॉजिटिव पहलू कैसे पैदा कर देता है, इसमें भी गौर कीजिए। बहरहाल मैं अपनी बात को वही ख़त्म कर, टाइम भी ख़त्म हो गया, कहना तो बहुत कुछ था, तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए और इस किताब को लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बने। आमीन। फ़क़त अस्सलाम।